بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین گرامی، کل آپ بڑی محبت کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں اس مقدس اور مبارک محفل میں تشریف فرما ہے. میں اپنی گفتگو سے پہلے ہی اس بات کی معذرت کرتا ہوں. آج سارا دن مختلف تقاریب میں شرکت کرنے کے سبب اور کل بھی سارا دن اسی طرح سے گزرا. تھکاوٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ممکن ہے کہ میں آپ کی توقعات پر آج پورا نہ اتر سکوں. بہر صورت اپنی بساط کے مطابق جو معلومات پیش کروں گا، اللہ کرے میرا بیان کرنا، آپ کا سننا ہمارے لیے باعث بخشش و مغفرت بن جائے اور ہماری یہ حاضری بارگاہ عزتی میں بھی اور بارگاہ رسالت میں بھی قبول اور منظور ہو جائے. میرا آپ کے یہاں بہت کثرت سے آنا ہوتا ہے. لکی مربت میں مختلف مقامات پر تقریباً سال میں 3-4 مرتبہ تو لازماً پروگرام ہوتے ہیں. اور اب آپ کے چہروں سے بھی شناسائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کثیر تعداد ہونے کے باوجود سارے لوگ جانے پہچانے لگتے ہیں. اور جو محبتیں آپ دیتے ہیں مجھے یقین مانے میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ آپ اپنی شفقتوں سے محبتوں سے نوازتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس کا بھی بہترین اجر عطا فرمائے. آج میں نے جو خصوصاً میلاد کے حوالے سے جو موضوع چنا ہے وہ ہے نبی پاک کی محبت. یہ جو ہم پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، ہر روز محفل ہوتی ہے اور آپ میں سے اکثریت وہ ہے جو ہر روز ان محفلوں میں جاتے ہیں. ان محفلوں میں ہوتا کیا ہے؟ ان محفلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے. اور یہ بات مسلمہ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ جس کا ذکر بار بار کیا جائے یا سنا جائے اس سے پیار اور محبت ہو جاتا ہے. اور پھر
اس پیار اور محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چاہے خلوت ہو یا جلوت، ان میں محب ہیلوں بہانوں سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر محبوب کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے مجنوں کا ایک قصہ جو مثنوی میں مولانا روم نے بیان کیا ہے، وہ بابر صاحب تشریف فرما ہے، بڑے خوبصورت شعر کی صورت میں مولانا لکھتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ ریت کے میدان میں جہاں ریت تھی ساری، مجنوں بیٹھا ہوا تھا ریت کی تختی بنا کر، اس پر لکھتا اور پھر مٹا دیتا، پھر لکھتا پھر مٹا دیتا، پھر لکھتا پھر مٹا دیتا۔ کسی نے دیکھا، پوچھا مجنوں یہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ لکھتے ہو مٹا دیتے ہو، لکھتے ہو مٹا دیتے ہو، کر کیا رہے ہو؟ تو مجنوں نے کیا کہا؟ مجنوں نے کہا گفت مشق کے نام لیلا می کنم، کچھ نہیں کر رہا، لیلا لیلا لکھنے کی مشق کر رہا۔ مشق نام لیلا می کنم کیوں کر رہے ہو؟ کہا خاطر خود را تسلی می دیا، اس لیے کر رہا ہوں کہ لیلا لکھنے سے مزہ آتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس پر اگر آپ غور کریں نا تو مجنوں کو لیلا لیلا کہنے سے مزہ آتا ہے، اور میرے آقا کے جو عاشق ہیں ان کو رسول اللہ رسول اللہ کہتے ہوئے سبحان اللہ۔ اب بات یہ اس طرح کی ہے کہ موضوع کچھ آج جس طرف جا رہا ہے نا اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ شاید جو لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آتے ہیں کہ یار یہ کیا عشق و محبت کے قصے لے کے بیٹھ گئے، یہ عشق و محبت کے قصے لے کے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ نبی پاک سے کسی نے پوچھا، ذرا غور کرنا، میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں، یا رسول اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب ذکر خدا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں چھم چھم برستی ہیں، روتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں روتے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ رونے والے کیوں روتے ہیں اور نہ رونے والے کیوں نہیں روتے؟ یا رسول اللہ ما السبب فی ذالک، اس میں سبب کیا ہے؟ رونے والے کیوں روتے ہیں اور نہ رونے والے کیوں نہیں روتے؟ اس میں سبب کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کہا من وجد حلاوۃ فی الایمان فقد خشع، روتا وہی ہے جسے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، جو ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، حلاوت ایمان کی پا لیتا ہے، وہ روتا ہے، اور جس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نہیں ملتی وہ
وہ نہیں روتا. نبی پاک کے غلام تھے, انہوں نے بےتاب ہو کر پوچھا یا رسول اللہ وہ ایمان کی مٹھاس کیسے ملے گی, کہاں سے پائیں, کیسے حاصل کریں؟ ہم بھی وہ ایمان کی مٹھاس, کہا ایمان کی مٹھاس حاصل کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا شروع کر دو, ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. سبحان اللہ. تکبیر. نعرہ رسالہ. نعرہ حیدری. نشید میلاد النبی. مشکات شریف میں بھی اسی مضمون کی حدیث موجود ہے, بخاری مسلم میں بھی اسی حدیث اسی میں. اور اگر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہا تھا کہ آج یہ جتنی احادیث میں نے پڑھی ہے اس حوالے سے وہ ساری میں بیان کروں تاکہ کسی کو شک نہ رہے, لیکن پھر میں نے اپنا کمپیوٹر بند کر دیا. میں نے کہا ان سے تو بات نہیں کرتا نا جو شک کرنے والے ہیں, میں تو ان کے آگے بیٹھ کر بات کرنے لگا ہوں جو ماننے والے. اب ماننے والوں کو ایک ہی بات کافی ہوتی ہے اور نہ ماننے والوں کے آگے دلائل کے انبار لگا دیں, وہ نہیں مانیں گے. اور ماننے والے کیسے مان لیتے ہیں, ماننے والے کیسے مان لیتے ہیں ذرا سنیے گا. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. اب جب وہ مسلمان ہو گیا تو میرے نبی نے اس سے سوال کیا کہ اے میرے پیارے غلام, مجھے ذرا یہ تو بتا میری کون سی بات ایسی تھی جو تیرے دل کو لگی اور تو نے کلمہ پڑھ لیا. ذرا سننا, اس بات کو سننا اور پھر ایمان کی مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرنا. کہا تم نے کیا دیکھا, کون سی بات سنی, کون سی بات ایسی تھی جس کے سننے سے تم نے تسلیم کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا. اس غلام مصطفیٰ کا جواب سننا, کہہ رہا یا رسول اللہ بات کرنے کی اور سننے کی نوبت ہی نہیں آئی, میں نے تیرا چہرہ پڑھا تو کلمہ پڑھ دیا. میں نے تیرا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا. جو دیکھ کر چہرے کو دیکھ کر ہی ایمان لے آتے ہیں ان کو صدیق کہتے ہیں. جو چہرے کو دیکھ کر بن سنے اسلام لے آتے ہیں ان کو حیدر کرار کہتے ہیں. جو بن کچھ دیکھے مان لیتے ہیں نا, مان لیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں, ان کو عشاقان مصطفیٰ کہتے ہیں. وہ دلائل نہیں مانتے, وہ سوال نہیں کرتے, پوچھتے نہیں. اچھا اب یہ جو جن کے دل کا سودا نگاہ کے ذریعے ہوتا ہے نا, جن کے دل کا سودا, کیوں جی بابر صاحب, جن کے دل کے سودے آنکھوں کے راستے سے ہوتے ہیں نا. بڑا خوبصورت بیدم پارسی کا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی راہ سے میرے دل میں اتر گئی, آنکھوں کی راہ سے میرے دل میں اتر گئی, میرا تو فیصلہ نگاہ ناز کر گئی. اب یہ جو فیصلے یہ کیوں ہوتے ہیں, اس لیے کہ جو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھتے ہیں نا, اور دیوانے بن جاتے ہیں, مستانے بن جاتے ہیں اور عاشق بن جاتے ہیں. لوگوں کی نگاہ میں ہو سکتا ہے وہ دیوانے کہلائیں,
لیکن وہ دیوانے ہوتے نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ آج کچھ دلائل دینے کی بجائے میں سبحان اللہ فیصلہ بھی دے گا۔ اگر سننا حضرت صوبان نام ہے، سبحان اللہ حضرت صوبان۔ اب ان کا کام کیا ہے، وہ کرتے کیا؟ آتے حضور کی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، تکتے رہتے ہیں چہرے، دیکھتے رہنا، پھر بڑی دیر کے بعد اٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی پھر آ جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی جواب نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں، بس آنا بیٹھنا اور رخ یار کا دیدار کرتے رہنا۔ اب اس کیفیت میں ہیں، دن مہینے سال گزرتے جا رہے ہیں۔ صوبان کی کیفیت یہی ہے، ایک دن آئے تو چہرے کا رنگ متغیر ہے، پریشانیاں چھائی ہیں اور ہوائیاں اڑ رہی ہیں چہرے پر، بے انتہا پریشان ہے، کرب کا عالم ہے۔ میرے آقا نے دیکھا، کہا صوبان تجھے کیا ہوا، کیوں پریشان ہے، کیا مسئلہ ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آج ایک خیال مجھے دربار آئے، بس سمجھ نہیں آئی کیا کروں، ذرا غور سے سننا، کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ نبی پاک نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہاں پر تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آنکھوں کی اور دل کی پیاس بجھا لیتا ہوں، کل جنت تو مل جائے گی، آپ کی جوتیوں کا صدقہ جنت تو مل جائے گی، پر میں اس جنت کو کیا کروں گا؟ میں تو ادنا مقام پہ ہوں گا، آپ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، میں اس جنت میں کو کیا کروں گا جس میں آپ کے چہرے کے دیدار نہ کر پاؤں۔ اب یہ بات کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، میرے آقا کا صحابی کہہ رہا ہے۔ غور کرنا، جنت بہت بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ سارے دعائیں مانتے ہیں اللہ جنت عطا کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، ہر ایک کرتا ہے نا، اور جنت کی طلب کرنا ثواب بھی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس کو جنت ملنے کا یقین ہے وہ بجائے خوش ہونے کے پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہو؟ میں چشم تصور میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے، وہاں سے مدینہ دکھائی۔ میں ان سے چشم تصور میں ایک سوال کرتا ہوں، اور سوال کیا کرتا ہوں؟ حوریں ہیں، محلات ہیں، ساری چیزیں ہیں، تم اس کے باوجود پریشان کیوں ہو؟ کہا میں حوروں کو کیا کروں گا، حوروں کا طلبگار ہوتا تو بیت اللہ میں بیٹھ کر سجدے کرتا رہتا نا، اگر محلات کا ہوتا تو بھی دن کو روزے رکھتا، رات کو کھڑا رہتا، یہ سب کچھ کرتا رہتا۔ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، میری جنت تو تب آباد ہوگی کہ وہ دعا کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، علیہ گلی شریف، امیر پٹھان۔ اب ذرا غور کرنا کہ جس سے ہم پیار کر رہے ہیں نا، وہ پیارا محبوب ہے کیسا؟ سبحان اللہ۔ یعنی جس سے ہم پیار کرتے ہیں، اور بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ میں نیما
میرا مرشد اچا اور اچیاں تو بھی اچا تے سارے اچیاں تو اچا تے میں سارے نیویاں تو نیوا میرے جیسا پاگل کون ہوگا جو اتنا نیوا ہونے کے باوجود اتنے اونچے سے پیار کی پینگے بڑھا بیٹھا کیوں مجھ سے جب سوال کیا گیا تو میں نے سینے پر آٹھ مار کر کہا میں دیوانہ نہیں ہوں ہوشیار ہوں میں نے سودا گھاٹے کا نہیں کیا میں نے نفع کا سودا کیا ہے اس لیے کہ میں نے جس اونچے سے آنکھ لگائی ہے میں اس پر قربان جاؤں اسے نیچوں سے نبھانا آتا ہے اسے نیچوں سے نبھانا آتا ہے اور وہ کیسے نبھاتا ہے وہ ایسے نبھاتا ہے کہ سبحان نے سوال کیا یا رسول اللہ میں نچلے درجے کی جنت میں آپ اونچے درجے کی جنت میں تو ملوں گا کیسے آؤں گا کیسے میرے مصطفیٰ نے کہا تم فکر کیوں کرتے ہو میرے رب نے انتظام کر دیا ہے کہ محبوب جو تجھ سے پیار کرنے والا ہے وہ اس جہان میں بھی تیرے قریب رہے گا جنت میں بھی تیرے قریب رہے گا جسے رخ یار کے دیکھنے کی پیاس ہے نا جنت میں کوئی پیاسا نہیں ہوگا جنت میں کوئی پیاسا نہیں ہوگا میں پیاس اپنی دودھ اور شہد سے نہیں بجھاؤں گا میں پیاس آنکھوں کی مصطفیٰ کے دیدار سے بجھاؤں گا میرے آقا نے کہا سبحان فکر نہ کر جیسے یہاں میرے قریب ہے نا وہاں بھی میرے قریب رہے گا ایک اور اسی طریقے سے عاشق سبحان اللہ اس نے ایک عجیب سوال کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ ان لوگوں کے بارے میں شاید یہ ہمارے بارے میں سوال تھا ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں جن سے نہ کبھی ملے ہیں نہ ان جیسے ہیں کہتے ہیں ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز تو اپنے جیسوں سے پیار کرنا تو بنتا ہے نا پر وہ دیوانے ان کے بارے میں یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں جو ان سے پیار کرتے ہیں جن سے نہ کبھی ملے ہیں نہ ان جیسے ہیں محبوب کے اعمال اعلیٰ درجے کے یہ محبت کرنے والے بے عمل وہ اعلیٰ یہ ادنا وہ کامل یہ ناقص وہ پیار کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں میرے آقا نے جو جواب دیا وہ سن لو میرے آقا نے کہا وہ ملے ہیں یا نہیں ملے سبحان اللہ وہ ان جیسے ہیں یا نہیں ہیں جس سے پیار کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان دونوں کو اکٹھا کر دے گا سبحان اللہ اب تیسری حدیث سن لو سبحان اللہ میرے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا گیا اور میرے آقا نے اس کے جواب سوال کیا کہ یہ خود آقا نے ارشاد فرمایا کہ لو کان عبدین اگر دو بندے آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن
وہ دوریاں مٹ جائیں گی، اللہ ان کو ملا دے گا، اکٹھا کر دے گا اور محبوب کو کہے گا اے محبوب یہ ہے وہ بندہ جو میری خاطر تم سے پیار کرتا تھا۔ تعارف کون کرائے گا؟ اللہ پاک۔ اب ذرا چشمے تصور میں سوچو نا، کملی والے سے پیار کرتے ہو یا نہیں؟ تم مشرق میں وہ مغرب میں، تم مشرق میں وہ مغرب میں۔ اب قیامت کے دن اگر اکٹھے ہو بھی گئے تو کھربوں کھربوں کی بھیڑ میں آقا کے غلام کئی ہوں گے، کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، اربوں کی تعداد میں ہوں گے چاہنے والے، تو تمہیں کیسے پہچانا جائے گا؟ تم کس بات کی پوری ہو، تمہیں کیسے پہچانا جائے گا؟ تو منیر بیٹے ایسے نہیں ہوگا۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو اللہ پاک کہے گا اے محمد یہ لکی کا رہنے والا منیر یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، یہ بھی تم سے پیار کرنا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ محبت کے وہ ثمرات ہیں، یہ محبت کے وہ ثمرات ہیں جو ثمرات سمیٹنے کے لیے میں اور تم ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم خرما بھی ہیں اور ہم ثواب بھی ہیں، جو مزہ بھی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جتنے چبھتے ہیں یہ تیر اتنا مزہ دیتے ہیں۔ یہ پیار سچ بتاؤ دل سے کہو، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہو میں ہر ایک کو فردن مخاطب کر کے کہتا ہوں سچ بتاؤ کہ جب یاد مصطفیٰ دل میں آتی ہے تو مزہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ مجھے کہنے دو خدا کی قسم کوئی کام اتنا مزہ نہیں دیتا جتنا اپنے آقا کی یاد مزہ دیتی ہے۔ اب یہ وہ ہے جو اس جہان میں بھی مزہ دیتی ہے جہاں مصطفیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے، ان آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں ضرور اپنے دیدار سے نوازیں گے، لیکن قسمت والے ہیں نا جن کی قسمت جاگتی ہے اور وہ رات کو خواب میں یا جاگتے ہوئے کملی والے کا دیدار کر لیتے ہیں، نصیب والے ہیں نا۔ لیکن یہ ہے کتنی عجیب چیز، میرے مصطفیٰ سے سننا ذرا اس کیفیت کو مصطفیٰ نے محسوس فرمایا اور کہا صحابہ سے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، میرا دیدار بھی نہیں کیا، بعد میں آئیں گے، لیکن ہوں گے کیسے؟ کہا خدا کی قسم مجھے دیکھا نہیں پر میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ کائنات کی ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کائنات کی ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ سب کچھ چلا جائے، حبیب اس حال سے بدتر بھی حالے زار ہو جائے، جو ہونا ہے سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے۔ فرمایا وہ کچھ ایسے بھی ہیں
اور ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ ذرا سنو اور دل ٹھار لو کہ ذکر تمہارا ہو رہا ہے۔ ان کی نشانی سنو اور دل کو ٹھنڈا کر لو کہ ذکر کسی اور کا نہیں ہو رہا، تمہارا ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے کہا ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب بھی ذکر خدا کرتے ہیں، چاہے وہ خلوت میں ہو چاہے وہ جلوت میں ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب آئیے آخر میں ایک حدیث بیان کر کے انس بن مالک کی روایت متفق علیہ حدیث آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں یہ حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن آج اس حدیث کے ساتھ جڑا ہوا ایک خاص نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث آپ نے سنی ہے اور وہ حدیث مبارک کیا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ میرے آقا نے جواب دیا، تمہیں کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے جو پوچھتے ہو قیامت کب ہوگی؟ عرض کی، یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں کی، کوئی تیاری نہیں کی، پر تجھ سے اور تیرے رب سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب نمازوں کا ذکر نہیں کیا، روزوں کا ذکر نہیں کیا، حج کا ذکر نہیں کیا، جہاد کا ذکر نہیں کیا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، صدقات کا ذکر نہیں کیا، خیرات کا ذکر نہیں کیا، نیکیوں کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر کیا تو کہا تجھ سے پیار کرتا ہوں، تیرے رب سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا فکر کس بات کا کرتے ہو؟ قیامت کے ساتھ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم پیار کرتے ہو۔ چلیے حدیث تو آپ نے سنی ہے نا، اب ذرا اگلا سنیے۔ یہاں تک تو تھی حضور کی حدیث، لیکن اس سے آگے حضرت انس بن مالک اپنی بات کہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی، میں نے اسلام لانے کے بعد کبھی بھی لوگوں کو اتنا خوش اس سے پہلے نہیں دیکھا جتنا نبی کے اس فرمان کو سن کر خوش ہوتے دیکھا۔ وہ خوشی بتلا رہی تھی کہ یہ جو ارشاد ہوا ہے یہ اس صحابی کے لیے اکیلا نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جس نے بھی اپنے دل کو یاد مصطفیٰ سے آباد کر لیا وہ پھر محروم نہیں رہے گا، بلکہ قیامت کے دن ہی نہیں جنت میں بھی وہ اللہ کے محبوب کی غلامی میں ساتھ ہوگا۔ ہمیں وافر مقدار میں اس محبت میں حصہ عطا فرمائے۔ آخر میں تبرکاً بخاری کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس میں نبی پاک صاحب اخلاق نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایمان کی مٹھاس کو بڑھا دیں، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا، سبحان اللہ، اور کسی سے بھی پیار کرنا تو اللہ کے حوالے سے پیار کرنا۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت اپنی طرف سے کروں، میں اپنی طرف سے کروں۔ اللہ کے ولیوں سے پیار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی خاطر نہ۔ صحابہ سے پیار کیوں کرتے ہو؟
اللہ کی خاطر نبی کی آل سے پیار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی خاطر. اور یاد رکھنا بڑی مزے کی بات ایک اور حدیث میں سرکار نے کی ہے، فرمایا اللہ سے پیار اس لیے کرو کہ اس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے. سب کچھ اس نے تمہیں دیا، تمہیں بنایا، تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، موتی ہے، منعم ہے، سب کچھ اس نے تمہیں دیا، اس لیے اس کا حق بنتا ہے اس سے پیار کرو. اور پھر اس کے بعد مجھ سے پیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس اللہ کا محبوب ہوں، تمہارے محبوب کا محبوب ہوں. مجھ سے پیار کرو اور میری آل سے پیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری محبوب ہے. اب پھر عزیز پہلی بھی آتا ہوں. فرمایا وہ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اس کے رسول سے اور ان دونوں کے سوا اور کسی سے بھی اتنا پیار نہیں کرتے. اور دوسرا وہ اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں. اللہ کی خاطر اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی خاطر پیار کرتے ہیں جس سے بھی کرتے ہیں. اور تیسرا وہ کہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے کو چھوڑنے اور اسلام کو ترک کرنے پہ وہ آگ میں جل جانے کو ترجیح دیتے ہیں، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ پاک تمہیں دین اسلام پر قائم رکھے. آمین. اللہ پاک تمہارے اور میرے دلوں کو محبت رسول سے اور محبت آل رسول سے اور محبت اولیاء سے اور محبت صحابہ سے معمور رکھے. اور اللہ پاک میں اپنی سچی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.